یا سنجرانی صاحب؟ دیکھیے، دل ہمارا تو سید گیلانی صاحب کے ساتھ ہے، لیکن پاکستان کے مستقبل کے جو تقاضے ہیں اس میں سنجرانی صاحب کو ایک ٹرم اور آنا چاہیے۔ اس انتخابات میں سب سے خوبصورت بات ہوئی ہے کہ پرویز مشرف نے جس یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیا اور اس کو جیل میں ڈالا، وہ اسی سے پھر اس نے وزیر اعظم کا حلف بھی لیا اور پھر وہ 9 سال کے لیے نااہل ہوا اور آج پھر وہ پارلیمنٹ کا حصہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان کی اپنے انداز کی بھی اور ان کے کو چیئرپرسن جناب کو چیئرمین جناب آصف علی زرداری کی۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ میرے دوستانہ تعلقات، اور بلاول بھٹو بھی چھوٹے تھے تو ان کی والدہ بے نظیر بھٹو مجھے اکثر دبئی بلایا کرتی تھی کہ ان کو بتایا جائے کہ پاکستان کے علماء اور کیا ہوتے ہیں۔ لیکن ان تمام تر محبتوں کے باوجود میری دیانت یہ کہتی ہے کہ صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ ہونا پاکستان کے مستقبل کے لیے بہرحال، جیسے مولانا فضل الرحمان سے میری دوستیوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں ان کو ماموں بنایا گیا ہے، اور جے یو آئی ایف کو جے یو آئی فیملی کہتے ہیں، تو جے یو آئی فیملی والوں نے ہر کسی کو مایوس کیا ہے۔ اور اب یہ لانگ مارچ اگر 26 کی بجائے 29 کو ہو جائے تو پھر دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ پی ایم ایل این کے کتنے لوگ آتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ آتے ہیں۔ تو حضرت آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پریڈکشن ہے کہ سنجرانی صاحب چیئرمین ہوں؟ میرا جو پاکستان کے لیے تقاضا ہے اس میں میرا دل تو یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہے، لیکن عقل، دماغ اور پاکستانیت جو ہے وہ صادق سنجرانی کے ساتھ۔ تو وہی زیادہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چیئرمین بنے؟ یہ تو جناب کے اپنے حسن تخیل پہ ہے۔ حضرت یہ بتائیے گا مولانا فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ سے اتنا ناراض کیوں؟ دیکھیے، مولانا کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے ان کی اوقات سے، تو جب انسان کی اوقات اس کی اور اس کی طلب بڑھ جائے اور وہ اپنی حقیقت کو نہ جانے، تو یہی کچھ ہوتا ہے جو میرے دوست، میرے بھائی اور میرے بہت ہی محبوب فضل الرحمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ موجودہ سینیریو میں شہباز شریف کی ڈیل ہونے جا رہی ہے یا ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے یا زرداری صاحب کی؟ دیکھیے، اصل میں اسٹیبلشمنٹ کہنا تو میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی۔ جو ناگزیر ادارے ہیں مملکت خداداد پاکستان کو چلانے کے لیے، ان کے نزدیک دونوں کی اہمیت یکساں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کچھ حصہ پیپلز پارٹی کو مل جائے گا اور آگے جا کر صوبائی حصہ تو فوری طور پہ میاں شہباز شریف کے حصے آ جائے گا، اور آگے جا کے پھر ان کو وفاق میں بھی نمائندگی کا موقع ملے گا، اس لیے کہ پی ایم ایل این کے لیے وفاق سے زیادہ صوبہ پنجاب کی اہمیت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے دوست چودھری صاحبان مار کھا گئے، ان کو اپنے آپ کو بیلنس کرتے 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 یہاں پر ان کو جو ان کی روایتی سیاست ہے اس کے جو تقاضے تھے وہ پورے نہیں کر پائے۔ وہ کس سینس میں اس سینس میں کہ پنجاب ایک اہم چیز ہے، اور چودھری صاحبان اگر پنجاب میں اب آ سکتے تھے، مونسلائی اب ہو سکتا تھا، اس کے بعد کریں۔ جیسے ہماری اس ڈیموکریٹک موومنٹ نے 3 بچے دیے ہیں، 3 نتیجے دیے ہیں۔ مریم نواز شریف اس کے بعد آئے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے قومی سیاست میں اس کے بعد آئے ہیں، اور بلاول بھٹو بھی ایک لیڈر بن کے جو ابھرے ہیں وہ اس کے نتیجے ہیں۔ لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ مونس الہی صاحب کو پرویز الہی صاحب آگے لا سکتے،
لیکن انہوں نے پنجاب کو آپ نہیں کیا. اب اس فیصلے کے بعد جب بلاول بھٹو چل کے ان کے پاس گئے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو بیلنس کرنے کی اور رواداری دکھانے کی اور اصول داری کی کوشش کی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مونی سلائی پنجاب کی سیاست سے ایک لمبے عرصے کے لیے باہر چلے. یعنی آپ یہ اس بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ بلاول نے انہیں پنجاب میں ہاؤس تبدیلی کیا لے کر. جی ہاں, وہ شارٹیسٹ راستہ تھا اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ چودھری برادران کے لیے بہتر تھا. لیکن بلاول کو ٹھکرا کر انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی طور پر irrelevant کر لیے پنجاب کی سیاست سے, اور میاں شہباز شریف صاحب کا جیل میں جانے اور جیل میں رہنے کا مقصد خاموشی سے پورا ہو گیا. وہ کیا چاہ رہے تھے؟ مطلب ہے کہ پنجاب کی سیاست کے تین ہی دعوے دار ہیں. سب سے پہلے میاں شہباز صاحب, دوسرے نمبر پہ چودھری پرویز الہی صاحب, تیسرے نمبر پہ بزدار صاحب. تو اب میاں شہباز صاحب کے لیے بہرحال میرے نزدیک پنجاب میں واپس آنا زیادہ آسان. حضرت چودھری محمد صلاحی اور شجاعت حسین نے کہا کہ بلاول سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں بات ہوئی, جو آپ کا اشارہ ہے. آپ کے ذرائع پکے ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ بلاول یہ ڈیمانڈ لے کر گئے تھے. چلیے, میرا خیال ہے میں کسی اپنی بات کے اوپر سٹریس نہیں کرنا. بہرحال بات بہت بڑی ہے حضرت, اس لیے کیونکہ محمد صلاحی نے ٹویٹ کیا تھا اور شجاعت حسین کی سٹیٹمنٹ تھی. مونی صلاحی بہت سمجھدار بچہ ہے, لیکن بہرحال اس کی ڈوریں تو بڑے چودھری صاحبان کے پاس ہیں. حضرت عمران خان اور بزدار 5 سال پورے کر دیں گے. میرا خیال ہے کہ ہمارے پولیٹیکل ارینا میں اگر یہ 5 سال پورے کر جائیں تو شاید سب سٹیک ہولڈرز کے لیے بہتر ہے, وگرنہ معاملات خوبصورت انجام لے کے نہیں آئیں گے اور ہمیں پھر ناگزیر اداروں کو تکلیف دینی پڑے گی. تو ناگزیر ادارے اپنے ڈومین میں رہیں اور سیاستدان اپنے کام کو کرتے رہیں, یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے. آپ نے دیکھا نا میانمار میں اب کیا کچھ ہو گیا ہے, لیکن وہاں کی جو پولیٹیکل موومنٹ ہے اس نے میانمار کو اوپر اٹھا دیا ہے. تو ہمیشہ سول راج جو ہے اور سیاست دانوں کا نظام جو ہے وہی کسی خطے میں بہتر ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے ہمارے اس جنوب مشرقی ایشیا میں جتنے بھی ممالک ہیں, ہمیں امریکن سسٹم یا پریزیڈنشل سسٹم راس نہیں آتا. ہمیں یہی برٹش پارلیمنٹری سسٹم ہی ہماری رگوں میں بیٹھ گیا ہے اور ہمارے مزاج کا حصہ بن گیا ہے. اسی سے ہمیں خیال میں ان کی روایات کو مضبوط کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. حضرت آپ نے 2 اشارے کیے ہیں, ایک تو پنجاب کی جانب شہباز شریف اور وفاق کی جانب پیپلز پارٹی یعنی آصف علی زرداری. یہ اسی ٹینیور میں اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل کے ساتھ ممکن ہے یا پھر جب یہ 5 سال اس کو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارا فسکل ایئر ہے اس کے تقاضے یہ ہیں کہ بڑی تبدیلی لائی جائے, کیونکہ اس موجودہ ٹیم کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہوئے ہیں, یہ ریزنٹمنٹ ہے آئی ایم ایف اور حفیظ شیخ صاحب کی ناکامیوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تبدیل کرنا ہی شاید دانش مندی کا تھا. بزدار کو یا عمران خان کو, دونوں کو یا دیکھیے یہ دونوں اکٹھے آئے تھے, اکٹھے ہی جائیں گے. یعنی 5 سال سے پہلے 20 سال کی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن میں نے یہ عرض کیا کہ بزدار اور عمران اکٹھے آئے تھے, اکٹھے ہی جائیں گے. یعنی اس بجٹ سے پہلے بجٹ سے پہلے ہو جائے تو قوم کی بچت ہے. نہیں تو بعد میں اشارے ہیں کہ اصل میں ہمارے لیے سی پیک بڑا اہم ہے, اور سی پیک کو جس خوبصورتی سے شہباز شریف صاحب سمجھتے تھے, اس حکومت نے سی پیک کے لیے اور اس تناظر میں ہمیں مایوس کیا. یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب تو ان ہاؤس تبدیلی نہیں چاہ رہے, وہ تو چاہ رہے ہیں نئی الیکشن یا پھر یہ اور 5 سال پورے کریں. دیکھیے
دونوں ہی میرے دوست ہیں اور دونوں کے ساتھ ہم نے 85 کی دہائی سے اب تک کام کیا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی جو اپروچ ہے وہ اتنی پروگریسو نہیں ہے جو میاں شہباز شریف کا ڈاکٹرائن ہے. اور اس ڈاکٹرین میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مریم بی بی اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتی ہیں تو ان کو بھی عقل کے ناخن لینے ہوں گے. اب دیکھیے حمزہ جیل سے نکل کے اب آیا ہے اور 3 ہفتے سے پہلے بلاول خود چل کے خود درخواست کر کے حمزہ کو ملنے آ گیا. اور مریم بی بی نے لاڑکانے بھی گئی، وہاں بھی گئی، کراچی بھی گئی، لیکن اپنا وہ امیج نہیں بنا سکی. اس لیے کہ ان کے پیچھے جو بیانیہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں، اینٹی پاکستان. اور اینٹی پاکستان بیانیہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. یعنی پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں نہ صرف پنجاب کا مستقبل ہے بلکہ پاکستان کا مستقبل ہے. اور مریم بی بی کو بھی، کیپٹن صفدر کو بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا اور میاں نواز شریفیت کی بجائے میاں شہباز شریف کے انداز تخیل کو، انداز سوچنے کے انداز کو اپنانا ہوگا. اس کے علاوہ ان کا کوئی مستقبل. شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب کے رابطے میں ہیں ناگزیر اداروں کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضابطوں میں بھی ہیں، رابطوں میں بھی ہیں. اور زرداری صاحب اور بلاول کی. زرداری صاحب تو بہت سمجھدار آدمی ہیں. یہ ایسے ہی نہیں کسی نے کہا ایک زرداری سب پہ بھاری، انہوں نے ہمیشہ پروف کیا. تو مولانا فضل الرحمان آپ رابطے میں نہیں ہیں ناگزیر اداروں کے ساتھ؟ دیکھیے جب بھی آپ اپنی اوقات سے بڑھ جاتے ہیں ہم۔ تو پھر آپ بے اوقات اور بے وقت ہو جاتے ہیں. مریم نواز کی ملاقاتیں رہتی ہیں ناگزیر اداروں کے کسی؟ دیکھیے جو لوگ فرنٹ پہ آ کے کھیلنا چاہتے ہیں ہم۔ ان کو لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے ہیں، راتوں کو جاگنا پڑتا یعنی ہے اور ان لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے جن سے وہ نہ بھی ملنا چاہتے. تو مریم نواز نے ایک نعرہ لگایا تھا، ہم نے آپ اس سے پہلے آپ کا انٹرویو کیا تھا، نعرہ انہوں نے بعد میں لگایا تھا کہ آرمیہ پار ہوگا، لیکن اس جو آپ کا انٹرویو تھا اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں، کچھ. یہ دیکھیے مریم بھی بہت زیادہ آگے چلی جاتی ہیں. اور ابھی ڈسکا کا جو ہمارے الیکشن کمیشن نے ری الیکشن کے متعلق 18 اپریل کو کہا، میں سمجھتا ہوں وہ بے سود ہے. صرف 20 حلقوں کو دوبارہ ری پول کرنا چاہیے اور اس کو آگے لے آنا چاہیے، کیونکہ ابھی اسمبلی کی مدت تو آدھی باقی ہے. تو اس میں اتنا زیادہ کسی چیز کو آگے لانا، جذباتی ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین الیکشن کمیشن بھی اسی طرح جذباتیت کا شکار ہو گئے جیسے نیب والے کبھی کبھی ہو جاتے ہیں. حضرت مریم لاسٹ ٹائم آپ کے ذرائع جو بتا رہے لاسٹ ٹائم کا بھی اسٹیبلشمنٹ میں رابطے میں آخری بار. مریم بی بی سمجھدار ہو سکتی ہیں اور رابطوں کے نتیجے میں جو ان کو اپنے بیانیے میں تبدیلی کرنی چاہیے وہ ابھی نہیں کر رہی. اور اگر وہ اپنے نیریٹو میں تبدیلی نہیں کریں گی تو وہ باہر ہو جائے گی. تو رابطے ہیں ابھی بھی؟ میرا خیال ہے رابطوں کے بغیر تو اس خوبصورتی سے آگے نہیں جایا جا سکتا جس طرح وہ جا رہے ہیں. خیر یہ تو آپ کا. تو آج ان کا ایک ٹویٹ آیا، میں آپ کو شیئر بھی بات کر دوں گا تاکہ پروو ہو جائے. انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ سینیٹرز کو کالیں آ رہی ہیں کہ سنجانی صاحب کو ووٹ ڈالیں. دیکھیے اگر کالز آ بھی رہی ہیں اور وہ ان کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں جن کو آ رہی ہیں، وہ بے فائدہ ہے. اس لیے کہ جنہوں نے ملک چلانا ہے انہوں نے سب کو ساتھ کھلانا ہے. پی ڈی ایم کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا؟ پی ٹی ایم کا مستقبل ایک خوبصورت کلب کا ہے جو ہر مہینے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے
اسکرین پہ لے آتا ہے. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی جان ہے، کیونکہ پی ایم ایل این اپنی پچ پہ کھیل رہی ہے، پیپلز پارٹی اپنی پچ پہ کھیل رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو ماموں بنایا ہوا ہے، اور وہ اسی میں خوش ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے دائیں بائیں. بزدار صاحب کی جگہ کیا دوبارہ پرویز لائی وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے؟ میں نے کہا نا جی، چودھری برادران نے وقت کھو دیا. تو یہ ووٹ جو ہے اگر وقت کھو میں دیا، یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری برادران نے اپنی قیمت سینیٹر صاحب کی ایک سینیٹری سے بیچ دی. اگر کاف لیگ کا ایک سینیٹر نہ بنتا تو وہ بہتر کھیلتے. تو انہوں نے ایک آدمی کو سینیٹر بنوا کے اپنے آپ کو بہت پیچھے لا کے کھڑا کر دیا. لیکن کہا جاتا ہے کہ مولانا سکھانی وغیرہ نے تو گیلانی صاحب کو ووٹ ڈالا ہے، حفیظ شیخ کو نہیں ڈالنا چاہیے. درست ہے، میں سمجھتا ہوں بالکل درست ہے، لیکن یہاں پہ بھی پھر ٹیم تو کامیاب نہ ہوئی نا. مونس لائی پرسنل انداز میں آگے بڑھا. اور یہ کنفرم ہے. میں نہیں کہہ سکتا کنفرم ہے کہ سیاست میں اس طریقے سے ہم کو بیٹ تھوڑی لگا سکتے ہیں. ایک اندازہ ہی دیکھا جاتا ہے کہ کیا چیز ہے. اگر تو سوال صرف رہ گئے ہیں، بار بار بات آ رہی ہے عمران خان اور بزدار کی، صرف یہ تھوڑا سا دوبارہ کہ 5 سال نکال جائیں گے یا دیکھیے، بزدار صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی توہم پرستی کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انداز نواز شریف صاحب کو بزدار کو سپورٹ کرنے کا ہے، وہ باوقار شوہر کا نہیں ہے، باوقار وزیر اعظم کا نہیں. میں حیران ہوں، عمران خان جب گرنے پہ آتے ہیں تو ایک دم چت لیٹ جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں. ان کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہے، اور دوسرے لمحے وہ بالکل اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں. تو کانسٹنٹ سٹائل ہونا چاہیے، تو وہ کانسٹنٹ سٹائل نہیں ہے. یعنی بزدار عمران خان کو لے ڈوبے گا. پنجاب کو لے ڈوبے، لاہور میں جگہ جگہ گن پڑا ہوا ہے، یہ بزدار کی نہری سے پڑا. تو مطلب کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، ایک یعنی اس میں ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر پریشر ہے کہ بزدار کو ہٹایا جائے، پنجاب نہیں چل رہا. لیکن آپ نے ساتھ ہی کہا کہ چودھری برادران نے گاڑی مس کر دی ہے، چانس مس کر دی ہے، لیکن چودھری برادران بھی تو ناگزیر اداروں کے بغیر چلتے نہیں ہیں. تو ہو سکتا ہے ناگزیر اداروں نے کہا ہو کہ نہیں آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے. نہیں، لوگ اس طرح